الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اور اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت میں اور وطن میں ایک مسئلہ جان بوجھ کے اٹھایا گیا ہے. مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، خود ہندوستان کے خلاف، خود ملک کے قانون کے خلاف، ملک میں رہنے والے ہر شہری کے خلاف ایک مسئلہ تیزی سے اٹھا ہوا ہے. ہندوستان میں ایک مسئلہ تیزی سے اٹھایا جا رہا ہے اور اسلام دشمنی کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. UCC کا جن، یونیفارم سول کوڈ کا جن اب تھیلے سے باہر آ چکا ہے. بی جے پی حکومت نے 2014 اور 2019 میں الیکشن جیتنے کے لیے یہ مدعا اٹھایا تھا. ابھی الیکشن پھر قریب ہے، پھر یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ پورے ملک میں اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں نافذ کیا جائے. یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں نافذ کرنا، اس ملک کو تباہ کرنا ہے اور اس ملک کو برباد کرنا ہے اور ملک کو خراب کرنا ہے اور اس ملک کے ہر شہری پہ ظلم کرنا ہے. اور ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں، جتنے طبقات ہیں، جتنے قومیں ہیں، ان سارے قوموں کے قوانین کو اور ان کے طور طریقے کو ختم کر کے، ان کی شناخت کو اور ان کی پہچان کو مٹا دینے کی ایک ناپاک سازش کی جا رہی ہے. یونیفارم سول کوڈ کی آڑ میں اصل میں اسلام کے خلاف قانون بنایا جانے والا ہے. قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی یونیفارم سول کوڈ کی آڑ میں. ہندوستان قدیم ملک ہے، قدیم اس کی تاریخ ہے، بلکہ انسان جتنا قدیم یہ ملک بھی اتنا قدیم. انسانیت کی تاریخ جتنی قدیم ہے اور جتنی پرانی ہے، اس ملک کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے. مورخین نے لکھا ہے اور انسانوں کے تمام طبقات میں اور تمام قوموں میں اور انسانوں میں، ہندوستان میں جتنے مذاہب بستے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام آسمان سے، جنت سے دنیا میں آئے، وہ ہندوستان میں آئے، سری لنکا کے علاقے میں آئے. سری لنکا کا علاقہ ہندوستان میں تھا. ہندوستان میں آئے تو ہندوستان اتنا ہی پرانا ملک ہے جتنے پرانے انسان ہیں. پہلے انسانوں کے باپ اور پہلے نبی آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن کو فرشتوں نے بنایا، وہ دنیا میں آئے تو وہ ہندوستان میں آئے، بھارت کی دھرتی پہ آئے. ہندوستان جتنا پرانا ملک ہے، اس ملک میں کبھی بھی ایک قانون کسی زمانے میں نافذ نہیں کیا گیا. آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ دانوں نے اس بات کو لکھا ہے
کہ ہندوستان میں جتنی ہندوستان جب سے بسا ہوا ہے اور یہ ملک جب سے دنیا میں آباد ہے، اس ملک میں کبھی بھی تمام شہریوں کے لیے ایک قانون نہیں بنایا گیا، ایک قانون نہیں بنایا گیا۔ اسلام آنے سے پہلے بھی، آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے بھی، اور اسلام کے اس ملک میں آنے کے بعد بھی کبھی بھی اس ملک میں یکساں قانون نہیں بنایا گیا۔ اس ملک کے ہر شہری کو ہمیشہ آزادی رہی کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کرے اور اپنے مذہب پہ آزادی کے ساتھ جیے اور زندگی گزارے۔ اسلام سے پہلے بھی یہاں بہت ساری قومیں بستی تھی، خود ہندوؤں میں کئی قسم کی قومیں ہیں، پورے ہندو ایک قوم نہیں ہے، ہر مورتی پوجا کرنے والا وہ ہندو نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی کئی اقسام ہیں، ہندوؤں میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلے اسلام آنے سے پہلے یہاں ذات پات کا مسئلہ اتنا زیادہ تھا کہ کم ذات کا آدمی ان کے عبادت گاہوں میں نہیں آ سکتا تھا، ان کی مقدس کتاب کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کم ذات کا آدمی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کے گھروں کی صفائی کرے، کم ذات والے آدمی کا کام یہ تھا کہ وہ ان کے گھر میں نوکر بن کے زندگی گزارے۔ سب کے لیے ایک قانون نہیں تھا، بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون تھا، درمیان والوں کے لیے الگ قانون تھا، نچلی ذات والوں کے لیے الگ قانون تھا، سب کے لیے ایک قانون نہیں تھا۔ جب اسلام آیا اس ملک میں اور اسلام کی شمع آئی اور اسلام کا نور جب اس ملک میں آیا اور مسلمان جب اس ملک میں آئے تو مسلمان جب یہاں آئے تو مسلمانوں نے یہاں حکومت کیا۔ 800 سال 850 سال مسلمانوں نے اس ملک پہ حکومت کیا۔ مسلمانوں نے یہاں کے باشندوں کو اجازت دیا تھا کہ تم اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہو۔ اگر مسلمان یکساں قانون نافذ کر دیتے تو اس ملک میں ایک بھی مندر نظر نہیں آتا، کوئی ہندو نظر نہیں آتا، کوئی دوسری ذات کا آدمی اس ملک میں نظر نہیں آتا۔ اسلام آیا، مسلمان آئے، مسلمان انصاف لے کے آئے، مسلمان عدل لے کے آئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ زبردستی ہم تمہیں اپنے مذہب کی دعوت نہیں دیتے۔ ہمارے نبی نے کہا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی کو۔ تلوار کی زور پہ آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دیتا، توپ کی زور پہ، بندوق کی زور پہ آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ مذہب ہے، تم اس کی حقیقت کو سمجھو، تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ سچا مذہب ہے، تم اسلام قبول کرو۔ پیسوں کی لالچ میں مسلمان کبھی کسی کو مسلمان نہیں بناتا، 1500 سالہ تاریخ گواہ ہے۔ پیسوں کی لالچ میں مسلمانوں نے کبھی کسی کو اسلام لانے پہ مجبور نہیں کیا۔ یہ افواہ اڑائی گئی، غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہے۔ معاشرتی مسائل میں ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہوگی، یہ اطمینان دلایا گیا تھا اور یہ وشواس دلایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ آزاد ہندوستان میں سب آزادی کی سانس لیں گے اور ہر شہری کو اس کے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ ہندوستان آزاد ہوا، آزادی کی سانس لینے لگے، اور جب اس ملک کا دستور بنا اور اس ملک کا قانون بنا تو دفعہ 24 اور 25 میں یہ بات لکھی گئی اور یہ بات دستور میں شامل کی گئی کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی، ہر شہری کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے۔ آزادی کے تھوڑے دن کے بعد جن کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں تھا، جو لوگ پیچھے کی صفوں میں تھے، جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، آزادی کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا اور یہ کہا اب یہ ملک آزاد ہوا ہے، سب کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے، سب قوموں کو ملا دیا جائے اور سب دھرموں کو اور مذہبوں کو ملا دیا جائے اور سب کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے۔ تو اس وقت کے دانشوروں نے اور اس وقت کے قانون ساز لوگوں نے، قانون بنانے والے لوگوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں ایک قانون نہیں بن سکتا، یہاں مختلف قومیں ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر قوم کا مزاج الگ ہے، ان کا مذاق الگ ہے، ہر قوم کے جینے کا طریقہ الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کی کتابیں الگ ہیں، ہر قوم کو آزادانہ طریقے سے عبادت کرنی دینا ہوگا۔ اگر قوموں کے سب عبادتوں کا طریقہ ختم کر دیا جائے اور ایک مذہب بنا دیا جائے اور ایک رنگ برنگ دیا جائے تو اس ملک کی خوبصورتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ ملک گلدستہ ہے، گلدستہ جس میں ہر قسم کا پھول ہے۔ اس ملک کو آزاد کرنے والوں نے اسے ایک گلدستہ بنایا ہے جس میں ہر قسم کا پھول سجایا گیا ہے۔
اگر گلدستے سے کسی پھول کو نکالا جائے تو گلدستے کی خوبصورتی خطرے میں پڑ جائے گی اور گلدستے کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور گلدستے کا وقار ذلیل ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا۔ یہ ملک ایک گلدستہ ہے جس میں تمام قومیں بستی ہیں۔ تو اس وقت دانشوروں نے اور اس وقت قانون بنانے والوں نے کہا کہ اس ملک میں یکساں قانون نہیں بن سکتا، یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں ان کا کچھ نہیں تھا، انہوں نے پھر لوگوں کو ورگلایا، پھر کہا کہ نہیں، اس ملک میں سب کے لیے یکساں قانون بننا چاہیے۔ سب سے پہلے متبنہ کا مسئلہ آیا۔ متبنہ کس کو کہتے ہیں آپ سنیے، لے پالک کا مسئلہ، گود لینے والے بچے کا مسئلہ۔ یہ کہا گیا کہ جو آدمی کسی بچے کو گود لے لیتا ہے اس کا بچہ نہیں ہے، دوسرے کا بچہ ہے، اس کو گود لے لیتا ہے تو جو گود لے گا وہ بچہ اسی کا ہوگا۔ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یہ بات دین اسلام کے خلاف ہے، یہ بات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود لیا تھا اور ان سے کہا تھا زید میرے بیٹے ہیں، اور پورے مکہ میں اور مدینہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے، زید کو حضرت زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے، آسمانوں سے میسج لے کے آئے، خدا کا پیغام، لازوال پیغام لے کے آئے، اور حضرت جبرائیل نے قرآن کی آیتیں حضور پہ نازل کیا اور رسول اللہ کو پڑھ کے سنایا، جس میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، حضور کے 3 بیٹے تھے، بچپن میں وفات کر گئے تھے، اب زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور رسول اللہ زید کے والد نہیں ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، گود لینے والے کا بیٹا نہیں ہو سکتا، زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، 114 صورتیں قرآن میں ہیں، قرآن میں 114 صورتیں، قرآن میں 30 پارے ہیں۔ پورے قرآن میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں لیا گیا، پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں لیا گیا، ایک صحابی کا نام قرآن میں لیا گیا۔ 1,24,000 صحابہ تھے، 1,24,000 صحابہ میں سے نہ حضرت ابوبکر کا نام قرآن میں ہے، نہ حضرت عمر کا نام قرآن میں ہے، نہ حضرت عثمان کا نام قرآن میں ہے، نہ حضرت علی کا نام قرآن میں ہے، عشرہ مبشرہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، بدری صحابہ یہ افضل صحابہ ہیں، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ 4 خلفاء ہوئے حضور کے بعد، چاروں خلفاء میں سے کسی خلیفہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ حضور کی 11 بیویاں تھیں، کسی بیوی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، کسی بیٹی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت زید کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا، اور حضرت زید کا اللہ نے نام کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا فلما قضى منها زیدا، جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، جن کو رسول اللہ کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، زید نے ایک عورت سے شادی کیا تھا، کسی وجہ سے انمن ہوئی، دونوں میں نہیں جم سکی اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو اللہ نے کہا تم زید کی بیوی سے نکاح کرو۔ رسول اللہ سے کہا گیا تم زید کی بیوی سے نکاح کرو، زید تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، تم زید کی بیوی سے نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا، قرآن کے ذریعے سے بتایا، اپنے عمل سے بتایا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی مسلمانوں میں غلط فہمی ہے، کم علمی کی وجہ سے لے پالک کو اپنا بیٹا سمجھتے، اپنا نام دیتے ہیں، اسکولوں میں بچے کے نام کے آگے گود لینے والے کا نام ہوتا ہے، حقیقی باپ کا نام نہیں ہوتا۔ ظلم ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، جرم ہے، گناہ ہے، باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا جائے، حقیقی باپ کا نام۔ لوگ اپنے سگے بیٹوں کو حق نہیں دیتے، منہ بولے بیٹے کو حق دیتے۔ منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہوتا،
منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو اس ملک میں ملک کی آزادی کے بعد 1972 میں سب سے پہلا جو مسئلہ آیا وہ متبنہ کا مسئلہ تھا۔ گورنمنٹ اس وقت یہ قانون بنانا چاہ رہی تھی کہ گود لینے والا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کو بھی یاد رکھیں، مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک میں کیوں بنایا گیا، بورڈ کا قیام کیوں ہوا؟ ملک کے دانشوروں نے، علماء نے، درد مند لوگوں نے دیکھا کہ حکومت ہمارے شرعی مسائل کے ذریعے سے، آئینی مسائل کے ذریعے سے ہمارے مسائل میں مداخلت کر رہی ہے، قرآن میں مداخلت کر رہی ہے، حدیث میں مداخلت کر رہی ہے، اور مسلم لا کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا گیا اور فائٹ کیا گیا اور لڑائی لڑی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اگر قرآن کے خلاف کوئی قانون بناؤ گے تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کا کوئی مسلمان قرآن کے خلاف کے قانون کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی مسلمان اور کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا کہ متبنہ لے پالک یہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے کچھ فرقہ پرست لوگ جو اس ملک کے دشمن ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ لوگ جو یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ملک کے باغی ہیں اور ملک کے دشمن ہیں، جو اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ملک کے دشمن بار بار آواز لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ اس وقت سے اب تک ایک بورڈ ہے مسلمانوں کا، اور پورے مسلمانوں کا بااعتماد بورڈ ہے، اور وہ بورڈ مسلمانوں کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور کورٹ میں اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہوا، بورڈ نے جو فائٹ کیا اور لڑائی لڑی، اگر کوئی دوسرے ملک کے مسلمان ہوتے تو ہار مان جاتے، مسلمان ہوتے تو پسوا ہو جاتے، لیکن اس ملک کے مسلمانوں نے بورڈ کی وجہ سے کبھی بھی ہار نہیں مارا۔ اور مسلمان آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کل بھی بابری مسجد کی جگہ مسجد کی تھی، آج بھی مسجد کی ہے، کل بھی مسجد کی جگہ مسجد کی ہوگی۔ ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ ہمارے گھر کی تقسیم ہوتی تو ہم مانتے تھے۔ اللہ کے گھر کی زمین کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، خدا کے گھر کی زمین کو قیامت تک کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ کے گھر کی زمین کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، خدا کے گھر کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اسی طرح خدا کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، خدا کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو، قرآن کو قیامت تک کے لیے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ارے تم کیا بدلو گے؟ مسلمان اسے نہیں بدل سکتے۔ پورے دنیا کے مسلمان مل کے قرآن کا ایک نقطہ بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، پوری دنیا کے ولی مل کے قرآن کی ایک آیت بدلنا چاہے نہیں بدل سکتے، پورے دنیا کے مفسرین مل کے قرآن کی ایک سورت بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے، پوری دنیا کے صحابہ مل کے اور پوری دنیا کے اہل اللہ مل کے اور پوری دنیا کے اللہ والے مل کے قرآن بدلنا چاہے، قرآن کا نقطہ بدلنا چاہے، زیر بدلنا چاہے، زبر بدلنا چاہے، قیامت تک نہیں بدل سکتے۔ قرآن دستور ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دستور ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں۔ اسلام کا قانون اللہ کا قانون ہے، اس زمین کے لیے سب سے بہترین قانون ہے، اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بنانے والے انسانوں کا قانون بدلا ہے، بدلے گا، بدلتا رہے گا۔ اللہ کا نازل کیا ہوا قانون نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن نہ بدلا نہ بدلے گا، قرآن نہ بدلا نہ بدلے گا، حدیث نہ بدلی نہ بدلے گا، اللہ کا قانون نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ عرفہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، آیتیں اتری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ قرآن کی تقریباً آخری آیتیں تھیں، اس کے بعد آیتیں نازل نہیں ہوئی جس میں یہ بتایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کا قانون مکمل ہو گیا۔ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی، قیامت تک نہیں بدل سکتی۔ شریعت محمدیہ مکمل شریعت ہے، دوسروں کے جو قانون ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ ادھورا ہے۔ عیسائیوں کا مذہب ادھورا مذہب ہے۔ خود ہمارے ملک میں جتنے ہندو بھائی ہیں ان کے پاس جو کتابیں وہ ادھوری کتاب ہیں۔ اسلام کی کتاب قرآن یہ پوری کتاب ہے، اسلام کا قانون پورا قانون ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اسلام اپنے ماننے والوں کو سب طریقے بتاتا ہے۔ ایک صاحب حضرت عمر کے پاس آئے، غیر مسلم تھے، آ کے کہنے لگے تمہارا کیسا مذہب ہے جس میں پیشاب پاخانے کا طریقہ بتایا گیا؟ تو حضرت عمر نے خوش ہو کے فرمایا ہاں ہاں، اسلام یہ خوبصورت مذہب ہے، اسلام کا امتیاز یہ ہے اور اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا، پورے طریقے اسلام نے بتایا۔ اسلام مکمل مذہب ہے، اسلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم ہندوستان کے وہ قانون کو مانیں گے جو اسلام سے نہیں ٹکرائے گا، جو قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، جو حدیث سے نہیں ٹکرائے گا۔ جو قانون قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے مسلمان اس کو نہیں مانے گا۔ وہ شرابی ہے مسلمان نہیں مانے گا، جواری ہے اسے نہیں مانے گا، سود خور ہے اسے نہیں مانے گا، گنہگار ہے، بے نمازی ہے اسے نہیں مانے گا۔ مسلمان وہ قانون کو نہیں مانتا جو قرآن حدیث کے خلاف۔ اب آپ سمجھیے یونیفارم سول کوڈ لانے کا مطلب یہ ہے اسلام کے خلاف کوئی قانون لایا جائے، اسلام کے خلاف قانون لایا جا رہا، ہندو سول کوڈ لایا جا رہا، یونیفارم سول کوڈ کی آڑ میں ہندو سول کوڈ لایا جا رہا۔ بی جے پی نے نعرہ لگایا تھا 2013 میں الیکشن سے پہلے آپ ہمیں جتاؤ گے تو ہم ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ یہ اسلام دشمنی ہے مسلمانوں کے خلاف، کھلی سازش ہے، اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، پورے ہندوستانیوں کے خلاف سازش ہے۔ یہاں مختلف قومیں بستی ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ہر قوم کے طریقے الگ ہیں۔ ہمارے ادھر کے علاقے میں، کرناٹک اور تلنگانہ کے علاقے میں، ہندوؤں میں ماموں سگے بھانجی سے شادی کرتا ہے، ماموں اپنی سگے بھانجی سے شادی کرتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا مذہب یہ کہتا ہے بہن کا تمہارے اوپر حق ہے، تم بہن کا مال نہیں لے سکتے تو بہن کی بیٹی لے سکتے، بہن کے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو کم سے کم بہن کی بیٹی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بہن کی بیٹی سے شادی کرو۔ تو کتنے وہ لوگ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں وہ اپنے بہن کی بیٹی سے شادی کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں، ادھر کے علاقوں میں ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا تو اس نے اپنے سگے بھانجی سے شادی کیا، سگے بہن کی بیٹی سے اس نے نکاح کیا۔ قانون الگ الگ ہے، کیرلا میں آپ جائیے ان کا قانون الگ ہے، ہر اسٹیٹ میں بسنے والی الگ الگ قومیں ہیں، ان کا قانون الگ ہے۔ کچھ قومیں وہ ہیں جو بکرے کاٹتے ہیں، کچھ قوم وہ ہے جو بھینس کاٹتے ہیں، کچھ قومیں وہ ہیں وہ جو پہلے انسانوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ ہندوستان میں قانون تھا، پہلے ان کی مذہب کی کتابوں میں تھا، ستی کا قانون تھا، شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو جینے کا حق نہیں تھا، وہ بیوی شوہر کے ساتھ جل جایا کرتی تھی۔ شوہر کی جو آگ لگائی جاتی تھی، شوہر کے لیے جو اگنی جلائی جاتی تھی، آگ جلائی جاتی تھی، تو اس میں بیوی جل کے مر جاتی تھی، اس کو جینے کا حق نہیں تھا۔ ہم ایک مرتبہ پونا میں گئے تھے تو ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا یہاں ایک آشرم ہے، ودواؤں کا آشرم، بیواؤں کا آشرم، آپ چلیے ہم وہاں آپ کو آشرم بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کتنی عورتیں سفید کپڑوں میں، ہر عمر کی عورت ہے، جوان عورتیں ہیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں ہیں، بری عمر کی عورتیں۔ تقریباً ہم جب گئے تھے تو اس وقت 2500 سے زیادہ عورتیں اس آشرم میں تھیں۔ ہم نے آشرم والوں سے بات کیا، پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ شوہروں کے مرنے کے بعد یہ جینا چھوڑ دیے اور یہاں آ کے رہنے لگے۔ آشرم والے ان کو 2-3 وقت کا کھانا دیتے، ان کو پہننے کے لیے ساڑیاں دیتے، یہ یہی پڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو تیاگ دیا ہے اور اپنی زندگی یہی گزار رہے۔ 2500۔ ہم نے پوچھا پورے ملک میں ایسے کتنے آشرم ہیں؟ تو کہنے لگے پورے ملک میں کئی سو آشرم ہیں جہاں بیوائیں موت کی زندگی گزارتی، ان کا جینا مرنا برابر ہے، موت کی طرح زندگی گزارتے، ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، عقیدہ ہے ان کا شوہر کے مرنے کے بعد جی کے کیا فائدہ۔ وہ آشرموں میں چلی جاتی، بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، چلے جاتے اور موت تک اسی آشرموں میں زندگی گزارتے۔ ہندوستان میں اگر ایک قانون نافذ ہوگا تو بغاوت ہوگی، ہندوستان میں ہر طرف سے بغاوت ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، لوگ نعرے لگائیں گے حکومت کے خلاف، کورٹ کے خلاف، کورٹ کا احترام ختم ہو جائے گا، کورٹ کا احترام ختم ہو جائے گا، سپریم کورٹ کا احترام ختم ہو جائے گا، ججز کا احترام ختم ہو جائے گا۔ ہر قوم اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کرنا چاہتی ہے، اس ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جمہوریت ختم ہو جائے گی، فنڈامنٹل رائٹس اس ملک کا ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں ہندوستان، بھارت ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر قوم رہتی ہے، تمام مذاہب رہتے ہیں، رنگا رنگی تہذیب ہے یہاں پہ۔ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے تو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، ملک کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ سے زیادہ تو ملک کے آزاد کرنے والے، قانون بنانے والے اس ملک کو جانتے تھے،
اور اس ملک کے قانون کو جانتے تھے. انہوں نے یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں وہ لے کے نہیں آئے. تم کیا پدی کا شوربہ یونیفارم سول کوڈ کی آڑ میں وہ ننگا ناچ کرنا چاہتے ہیں, وہ ظلم کرنا چاہتے ہیں اقلیتوں پہ. اس ملک کی خوبصورتی اکثریت میں وحدت ہے. اکثریت میں وحدت کا مطلب یہ ہے اکثر قومیں رہتی ہیں, ایک قوم نہیں ہے اس ملک میں, اکثر قومیں رہتی ہیں, مل جل کے رہتی ہیں, سب محبت سے رہتے ہیں, سب پیار سے رہتے ہیں. تو اکثریت میں وحدت اس ملک کی شان ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا, بغاوت ہوگی. میرے بھائیوں, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, ان سے یوں کہیں ہم سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن دین اسلام کے خلاف قانون ہم برداشت نہیں کر سکتے. آپ ہوش کے ناخن لیں. یو سی سی کا کیا مطلب ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنایا جائے گا, آپ نکاح مسجد میں نہیں کریں گے, 2 گواہ نہیں ہوں گے, نکاح آپ کا کورٹ میں ہوگا, آپ پوری زندگی زنا کرتے رہیں گے. یہ مطلب ہے یونیفارم سول کوڈ. اگر قانون بن گیا اسلام میں ہے بچیوں کو آدھا حق دو, آدھی جائیداد دو, بچوں کو پوری جائیداد دو. قانون بن گیا نہیں, بچیوں کو بھی بچوں کی طرح جائیداد میں حصہ ملے گا. تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے اور قانون کے خلاف. وراثت کے مسئلے میں قانون بنے گا, ہبا کے مسئلے میں قانون بنے گا کہ کوئی عورت برقع نہیں پہن سکتی, بغیر برقعے کے ہندوستان میں رہنا پڑے گا. تو حیا ختم ہو جائے گی, بے حیائی کا چلن ہوگا. نعرہ لگایا جا رہا کہ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوگا, یونیفارم سول کوڈ, تو عورتوں کو انصاف ملے گا. انصاف نہیں ملے گا, عورتوں پہ ظلم ہوگا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیے, امریکہ یورپ کی گلیوں میں کتنی عورتیں انجیکشن لے کے اور کتنی عورتیں نشیلی دوائیں کھا کے روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. پچھلے دنوں اخباروں میں آیا تھا کتنی عورتیں امریکہ میں بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیتی ہیں اور بچوں کو پیدا کر کے روڈ پہ چلی جاتی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا تو عورتوں پہ ظلم ہوگا, عورتوں کا حق چھینا جائے گا, عورتوں کی حیثیت ختم کر دی جائے گی. یورپ امریکہ میں یہ کہا گیا عورتوں کو مردوں کے برابر کر دیا جائے, مساوی حق دیا جائے. آج عورت ماچیس کے ڈبے پہ عورت چھپتی ہے, ماچیس کی پڑیا پہ عورت, صابن پہ عورت کی حیثیت ختم ہو گئی. عورت کو کہا گیا تو کام کاج کے لیے باہر نکل, عورت باہر نکلی تو عورت کا استحصال ہوا. ہر 13 سیکنڈ میں ایک عورت کی حیا تار کر دی جاتی ہے. ہر 13 سیکنڈ میں یورپ میں ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے. کہاں مساوی حقوق ملے عورتوں کو؟ یہ جو خوبصورت نعرہ دیا جا رہا کہ یونیفارم سول کوڈ آئے گا, عورتوں کو ان کا حق ملے گا, میں کہتا ہوں ارے تمہیں اتنا پاس لحاظ ہے اور تم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہو, تو وہ 4 سال کی بچی جس کو کشمیر میں 4 لوگوں نے مل کے ریپ کر کے مارا تھا, اس معصوم بچی کو آج تک انصاف نہیں ملا. اسے پہلے انصاف دو. گجرات میں کتنی عورتوں کو جلایا گیا, زندہ جلایا گیا, ان کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. میں حکومت سے کہتا ہوں تمہیں اتنا پاس و لحاظ ہے اور اتنا انصاف دینا چاہتے ہو تو گجرات کی ان عورتوں کو انصاف دو جو شہید کر دیے گئے. ایک عورت جس کا بھی کیس ہوا, اس عورت کو جنہوں نے مارا تھا وہ آزادی کے ساتھ گھوم رہے, ان کو جیل سے آزاد کیا گیا, ان ظالموں کو جیل سے آزاد کیا گیا, ان درندوں کو. اتنا تمہیں انصاف دلانے کا شوق ہے تو گجرات کی اس معصوم عورت کو انصاف دو, اور جو آزاد پھر رہے ہیں درندے ان کو قید کر کے جیل میں ڈالو اور ان کو پھانسی کی سزا دو. سورت میں کتنی عورتوں کو برہنہ کر دیا گیا, کتنی عورتوں کے اعضاء کاٹ دیے گئے, ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, ان کے پیر کاٹ دیے گئے, ان کو برہنہ کر دیا گیا. تمہیں اگر اتنا شوق ہے تو ان سورت کی مسلمان عورتوں کو انصاف دو, بھاگلپور کی عورتوں کو انصاف دو. ایک مسلمان بچی وہ فورس میں تھی, وہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا, اس کے ٹکڑے ملے جن لوگوں نے اس کے ٹکڑے کیا تھا. تمہیں اگر اتنا شوق ہے تو اس بچی کو انصاف دو جس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. تو ان کو انصاف دلانا نہیں ہے. ہندوستان کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ نہیں, ہندوستان کا مسئلہ بدامنی کا مسئلہ ہے. خوف پھیل گیا پورے ہندوستان میں, ہندوستان کا شہری ڈر میں زندگی گزار رہا ہے. پہلے امن تو لاؤ ہندوستان میں. ہندوستان کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ نہیں ہے, ہندوستان کا مسئلہ ہے لٹیرے ہندوستان کو لوٹ کے چلے گئے تمہاری ناک کے نیچے سے. کتنے کروڑ روپے لے کے چلے گئے, کتنے لوگ لے کے چلے گئے. پہلے وہ دھن تو واپس لاؤ,
یہ مسئلہ ہے ہندوستان کا۔ 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ تھا آپ کا، آپ نے اب تک وعدہ پورا نہیں کیا۔ اصل میں یہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے، حکومت نہیں کر سک رہے ہیں، اس لیے ایسے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ کے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ارادہ کرو، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، ہم سانس لیتے رہیں گے، اللہ کی زمین پہ مسلمان بن کے زندہ رہیں گے، تو ہم لاقانونیت کو آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو انشاءاللہ، ہماری جان میں جان رہے گی تو ہم یونیفارم سول کوڈ کو اس ملک میں لانے نہیں دیں گے۔ مسلمان سب سے زیادہ اس ملک کی دھرتی سے محبت کرتے، اس ملک کے ذرے ذرے سے مسلمان محبت کرتا ہے، اس لیے مسلمان اس ملک کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، اس ملک میں لڑائی مسلمان نہیں چاہتا، اس ملک سے بے وفائی مسلمان نہیں چاہتا۔ مسلمان کل بھی آگے تھے، آج بھی مسلمان آگے ہیں کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ، یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان، ایک وقت تھا مسلمانوں کو ڈرایا جاتا تھا اور دھمکایا جاتا تھا اور سزائیں دی جاتی تھی، ایسی سزائیں جن کو سن کے ہماری روح کانپ جائے، ایسی سزائیں جن کو سن کے ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی سزائیں جن کو سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، رومی مسلمانوں کو مارنے میں اتنے جنونی ہو گئے تھے اور اتنے نڈر ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو مارنے میں اتنے ظالم و درندے ہو گئے تھے، انہوں نے تانبے کا ایک بیل بنایا تھا اور اس بیل کے پیٹ میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا اور مسلمان کو لایا جاتا اور اس سے کہا جاتا، دیکھ، یا تو قرآن چھوڑ، یا تو دین اسلام چھوڑ، یا تو رسول اللہ کا دامن چھوڑ، یا تو عہد عہد کے نعرے لگانا چھوڑ، یا اس تیل میں جلنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو مسلمان کہتا، میں سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں رسالت کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس بیل کے پیٹ کے نیچے آگ لگا دی جاتی اور اس میں جو تیل تھا اس کو گرم کیا جاتا اور مسلمان کو لایا جاتا اور اس بیل کے پیٹ میں جو کھولتا ہوا تیل ہوتا اس میں ڈال دیا جاتا، مسلمان جل جاتے لیکن کوئی مسلمان مرتد نہیں ہوتا تھا، کسی مسلمان نے نصرانیت قبول نہیں کیا، یہودیت قبول نہیں کیا، کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں نہیں گئے۔ یہ ہمارا ترہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اگر ہم مسلمان ہیں۔ بدر کا موقع ہے، بدر کا موقع، کفر نے اسلام پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور کفر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہر گھر سے ماؤں نے جوانوں کو تیار کیا اور کہا، جاؤ، شمع اسلام کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں، جاؤ دین کی حفاظت کرو، ہم نے تمہیں دودھ اسی لیے پلایا ہے، تم جاؤ کر جاؤ، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنا چاہیے۔ ایک باپ بیٹے گھر میں تھے، باپ بیٹے دو ہی مرد گھر میں تھے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹے لڑائی کا وقت ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے، گھر میں دو ہی مرد ہیں، تم تو جوان ہو، تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، گھر والوں کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے، تم گھر میں رہو، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، میں جاؤں گا اور میں دین کی حفاظت کروں گا اور میں رسول اللہ کا ساتھ دوں۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جان، جنت کے علاوہ دوسری چیز کا سودا ہوتا تو میں گھر میں بیٹھتا آپ کو بھیجتا تھا، لیکن یہ تو جنت کا سودا ہے اور یہ تو اللہ کے پاس حاضری دینا ہے اور سرخرو ہونا ہے اور عزت پانا ہے۔ باپ بیٹے میں بحث ہوئی، باپ چاہتے تھے میں جاؤں، بیٹا چاہتا تھا میں جاؤں، دونوں میں بحث ہوئی۔ تو باپ نے کہا، ٹھیک ہے، قرآ ڈالیں گے، قرآ ڈرا ہوگا، جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا بدر کے میدان میں۔ ڈرا ہوا، قرآ ہوا، چٹھی ڈالی گئی، اس میں قسمت بیٹے کا نام آیا۔ باپ رونے لگے، کہنے لگے، کیسی میری قسمت ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں اور رسول اللہ تلواروں کی جھنکار میں ہو، میں گھر میں بیٹھا رہوں اور رسول اللہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ اور باپ نے بیٹے کو تیار کیا اور کہا، جاؤ بیٹے، اور بیٹا گیا اور جنگ بدر میں بیٹے نے حصہ لیا اور پھر ایک دشمن کا تیر آیا، دشمن نے تیر مارا اور بیٹے کے گلے میں لگا اور بیٹا نیچے گرا اور پھڑپھڑا کے جان نکل گئی اور شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ ان کی تمنا تھی ہم کر جائیں لیکن دین پہ حرف نہ آئے اور آنچ نہ آئے۔ کیا فائدہ ایسے جی کے کہ ہمارے جیتے جی دین کو بدلا جائے، شریعت کو بدلا جائے، قانون کو بدلا جائے، اسلام کو بدلا جائے، ایسے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نیت کرو، ہندوستان پیاری دھرتی ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہم اس مٹی سے، اس وطن کی مٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں،
اس میں ہم لا قانونیت کو لانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ لا کمیشن نے ہندوستانی شہریوں سے جواب طلب کیا ہے، جواب طلب کیا ہے 14 تاریخ تک۔ آپ دھیان سے سنیں، 14 تاریخ تک جواب طلب کیا ہے، اور یہ کہا گیا کیا ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ لایا جائے یا نہ لایا جائے، ہر شہری کی ذمہ داری ہے، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری دوہری ہے کہ ہم خلاف میں احتجاج درج کریں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں۔ 14 تاریخ آخری تاریخ ہے، نماز کے بعد یہاں اسکرین لگایا جائے گا، ایک پیپر ہے انشاءاللہ، وہ پیپر یہاں لگایا جائے گا، آپ اس کو اسکین کریں، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، آپ اس میں درج کریں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے، اور لا کمیشن کو وہ بھیجیں۔ آپ کل مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر یہاں تشریف لائے تھے، ہماری حضرت سے تفصیلی اس معاملے میں بات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا دوسرے صوبوں میں مہاراشٹر وغیرہ میں بہت تیزی سے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن کرناٹک کے علاقے میں بہت کم تعداد میں لوگوں نے احتجاج درج کیا۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم سو جائیں گے تو کل ہمارے خلاف قانون بنایا جائے گا۔ جب رونا ہمارا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب آنسو بہانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر آج ہم نہیں جاگے تو حشر کے میدان میں اللہ ہم سے پوچھیں گے جب حیوانیت والا قانون لایا جا رہا تھا، اسلام کے خلاف قانون لایا جا رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو بتاؤ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خود بھی سنیں، گھر کی عورتوں سے کہیں، عورتوں کو زیادہ جواب دینا ہے، عورتیں خود زیادہ کہیں کہ ہمیں تمہارا قانون منظور نہیں، ہمیں اللہ کا قانون منظور ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو کہیں، احتجاج درج کرائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔